نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اوصاف اور خصائل حمیدہ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، سورۃ القلم، یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے اس کا مظاہرہ ہوتا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اوصاف اور خصائل کا ذکر ہند بن ابی حالہ نے، جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فرزند ہے، بہت جامع اور بلیغ انداز میں کیا ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کی فکر میں اور امور آخرت کی سوچ میں رہتے۔ اس کا ایک تسلسل قائم رہتا تھا کہ کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا۔ اکثر طویل سکوت اختیار فرماتے، گفتگو کا آغاز کرتے تو دہن مبارک سے اچھی طرح الفاظ ادا فرماتے اور اسی طرح اختتام فرماتے۔ آپ کی گفتگو اور بیان بہت صاف، واضح اور دو ٹوک ہوتا، نہ اس میں غیر ضروری طوالت ہوتی اور نہ زیادہ اختصار۔ آپ نرم مزاج و نرم گفتار تھے، درست خو اور بے مروت نہ تھے، نہ کسی کی اہانت کرتے تھے اور نہ اپنے لیے اہانت پسند کرتے تھے۔ اللہ کی نعمت کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس کو بہت جانتے تھے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل ہو، اور اس کی برائی نہیں کرتے تھے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی نہ برائی کرتے نہ تعریف۔ دنیا اور دنیا سے متعلق جو بھی چیز ہوتی اس پر آپ کو کبھی غصہ نہیں آتا، لیکن جب اللہ کے سوا کسی حق کو پامال کیا جاتا تو اس وقت آپ کے جلال کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے نہ غصہ آتا اور نہ اس کے لیے انتقام لیتے۔ جب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب کسی امر پر تعجب فرماتے تو اس کو پلٹ دیتے۔ گفتگو کرتے وقت دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے انگوٹھے سے ملاتے۔ غصہ اور ناگواری کی بات ہوتی تو روئے انور اس طرف سے بالکل پھیر لیتے اور اعراض فرما لیتے۔ خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے۔ آپ کا ہنسنا زیادہ تر تبسم تھا، جس سے صرف دندان مبارک جو بارش کے اولے کی طرح پاک و شفاف تھے ظاہر ہوتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بد کلامی اور بے حیائی اور بے شرمی سے دور تھے، اور تکلفاً بھی ایسی کوئی بات آپ سے سرزد نہیں ہوتی تھی۔ بازاروں میں آپ کبھی آواز بلند نہیں فرماتے۔ آپ نے کسی پر دست درازی نہیں فرمائی، سوائے اس کے جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ کسی خادم یا عورت پر آپ نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے نہیں دیکھا، جب تک اللہ کے مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس کی حرمت و ناموس پر آنچ نہ آئے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا اور اس کے ناموس پر حرف آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہر شخص سے زیادہ غصہ ہوتے۔ دو چیزیں سامنے ہوتی تو آپ ہمیشہ آسان چیز کا انتخاب کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تو عام انسانوں کی طرح نظر آتے، اپنے کپڑوں کو صاف کرتے، بکری کا دودھ دھوتے اور اپنی سب ضرورتیں انجام دیتے۔
اپنی زبان مبارک کو محفوظ رکھتے اور صرف اسی لیے کھولتے جس سے آپ کو کچھ سروکار ہوتا، لوگوں کی دلداری فرماتے اور ان کو متنفر نہ کرتے۔ کسی قوم و برادری کا معزز شخص آتا تو اس کے ساتھ اکرام و اعزاز کا معاملہ فرماتے اور اس کو اچھا اور اعلیٰ عہدے پر مقرر کرتے۔ لوگوں کے بارے میں محتاط تبصرہ فرماتے بغیر اس کے کہ اپنی بشاشت اور اخلاق سے سن کو محروم فرماتے، اپنے اصحاب کے حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے اور لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے رہتے، اچھی بات کی اچھائیاں بیان کرتے اور اس کو قوت پہنچاتے، بری بات کی برائی بیان کرتے اور اس کو کمزور کرتے۔ آپ کا معاملہ معتدل اور یکساں تھا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا، آپ کسی بات سے غفلت نہ فرماتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں دوسرے بھی غافل ہونے لگے اور بھگتا جائے۔